آج کی ویڈیو میں ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہم کب اور کیوں یوز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر پروگریسو ٹینس describes an action that will be in progress in future۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو ہم فیوچر پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہم ان ایکشنز کے لیے یوز کرتے ہیں جو فیوچر میں کنٹینیو ہوں گے، یعنی یہ ٹینس فیوچر میں ہونے والے کنٹینیو ایکشنز کے بارے میں ایک پریڈکشن ہے۔ اگلے سٹیپ میں ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے تمام رولز 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ ان رولز کے مطابق آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ٹینس سیکھ سکتے ہیں۔ رول نمبر 1 میں پروناؤنس کا استعمال آتا ہے۔ انگلش گرامر میں یہ 7 پروناؤنز ہیں۔ ادر ٹینسز کی طرح فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں بھی ہم ان پروناؤنس کا یوز کریں گے۔ رول نمبر 2، ہیلپنگ وربز یا آگزیلری وربز۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں ہمارے پاس 2 ہیلپنگ وربز ہیں، یعنی will be اینڈ shall be۔ تمام سنگولر اینڈ پلورل ناؤنز اور پروناؤنز ہی، شی، اٹ، یو اینڈ دے کے ساتھ ہیلپنگ ورب will be یوز کیا جاتا ہے، اور اسی طرح پروناؤنز آئی اینڈ وی کے ساتھ ہیلپنگ ورب shall be کا یوز کیا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ ماڈرن انگلش میں آج کل تمام ناؤنز اور پروناؤنز کے ساتھ زیادہ تر لوگ will کا یوز کرتے ہیں۔ آپ shall کی جگہ will کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ رول نمبر 3 میں ہم ورب کا یوز کرتے ہیں۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں ہم the first form of the action verb کا استعمال کرتے ہیں اور ورب کے ساتھ آئی این جی ایڈ کرتے ہیں۔ رول نمبر 4، آئیڈینٹیفیکیشن۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ اس کے سینٹینسز اس فارمولے اور اس سیکوینس کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، will be یا shall be کا یوز کیا جاتا ہے، the first form of the main verb اور verb کے ساتھ آئی این جی ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے سینٹینسز کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو ٹرانسلیشن کے آخر میں کچھ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، یعنی رہا ہوگا، رہی ہوگی اور رہے ہوگے۔ اب اس سیکوینس کے مطابق ہم ایک سینٹنس بناتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ Now look at this example. They will be selling fruits. وہ پھل بیچ رہے ہوں گے۔ اس سینٹنس میں یہ سبجیکٹ ہے۔ رولز کے مطابق ہیلپنگ ورب will be استعمال ہوا ہے، یہ the first form of the verb اور اس کے ساتھ ہم نے لگایا ہے آئی این جی، اور یہ آبجیکٹ ہے، اور ٹرانسلیشن کے آخر میں الفاظ آئے ہیں رہے ہوں گے۔ یہ اردو سینٹینسز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اب آئیے فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں نیگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ نیگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے اس سیکوینس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں، یعنی ہیلپنگ ورب will یا shall کے فوراً بعد not لگانا ہے۔ اب ہم اس سیکوینس کے مطابق ایک نیگیٹو سینٹنس بناتے ہیں۔ The students will not be studying books.
طلبہ کتابیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے آپ اس سیکوینس کو فالو کریں گے، یعنی ہیلپنگ ورب ویل یا شل کو سینٹینس کے شروع میں لگانا ہے اور سینٹینس کے آخر میں کوسچن مارک لگائے۔ اب آئیے اس سیکوینس کے مطابق ایک سینٹینس بناتے ہیں۔ Will they be working in the fields؟ کیا وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے؟ سیکوینس کے مطابق ہم نے ہیلپنگ ورب سینٹینس کے شروع میں لگایا ہے اور سینٹینس کے آخر میں کوسچن مارک ایڈ کیا ہے۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے تمام رولز آپ نے پڑھ لیے۔ مزید ایکسپلینیشن کے لیے ناؤنز اور پروناؤنز سے کچھ سینٹینسز بناتے ہیں۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اس سیکوینس کے مطابق ہمارے پاس پہلا سینٹینس ہے I shall be waiting there۔ میں وہاں انتظار کر رہا ہوں گا۔ We shall be eating cake۔ ہم کیک کھا رہے ہوں گے۔ The boys will be going to home۔ لڑکے گھر جا رہے ہوں گے۔ You will be inviting friends۔ تم دوستوں کو دعوت دے رہے ہوں گے۔ He will be working in the factory۔ وہ فیکٹری میں کام کر رہا ہوگا۔ She will not be waiting for the bus۔ وہ بس کا انتظار نہیں کر رہی ہوگی۔ It won't be snowing۔ برف باری نہیں ہو رہی ہوگی۔ Will they be preparing dinner؟ کیا وہ ڈنر تیار کر رہے ہوں گے؟ Will the farmers be irrigating fields؟ کیا کسان کھیتوں کو پانی دے رہے ہوں گے؟